بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ اگر اسرائیل کے وجود کو حقیقت میں خطرہ ہو تو اس کو باقی رکھنے کے لیے دوستو امریکہ نیتن یاہو کو بھی قربانی کا بکرا بنا سکتا ہے۔ غزہ جنگ شروع ہوئے اب 6 مہینے ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں نسل کشی کے خاتمے کے اقدامات کے باوجود، جس میں خواتین اور بچے مارے جا رہے ہیں، کسی بھی امریکی سیاستدان نے اس پر آواز تک نہیں اٹھائی۔ اب جبکہ اسرائیل کے وجود کو شدید خطرہ لاحق ہو چکا ہے، ہر طرف سے جنگ بندی کے مطالبات کیے جا رہے ہیں۔ اب امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کو ویٹو نہیں کر رہا، حتیٰ کہ سابق صدر ٹرمپ جو اسرائیل کی خدمت کے لیے مشہور ہیں، جنگ کے خاتمے کی بات کر رہا ہے۔ جو بائیڈن انتظامیہ نیتن یاہو کو سائیڈ لائن کرنے کی بالواسطہ کوشش کر رہی ہے، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اسرائیل کا وجود ہی خطرے میں ہے۔ ضرورت پڑنے پر نیتن یاہو کو بھی قربانی کا بکرا بنایا جا سکتا ہے۔ صہیونی کابینہ میں شدید اختلافات۔ صہیونی میڈیا کا کہنا ہے کہ صہیونی کابینہ میں لیکوڈ پارٹی کے وزراء نے قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں تحریک حماس کے ساتھ سمجھوتے کے بارے میں نرمی کے لیے ہری جھنڈی دکھا دی ہے۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان کے امور میں مداخلت نہ کرے، ایرانی گیس پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے ناگزیر ہے۔ جماعت اسلامی کا کہنا ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو پاکستان کی معیشت کی بہتری کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے اس پروجیکٹ کی مخالفت کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ شام میں ایک کار بم دھماکے میں 37 افراد شہید ہو گئے ہیں اور زخمی بھی ہوئے ہیں۔ شام میں حلب کے علاقے میں ہونے والے ایک بم دھماکے میں 7 افراد شہید اور 30 سے زائد 200 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ غزہ فلسطینی بچوں کے تابوت میں تبدیل ہو چکا ہے۔ غزہ میں ابتر انسانی صورتحال کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اس علاقے کے مکانات بچوں کے تابوت میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ غزہ میں صہیونیوں کے ہاتھوں دوستو فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے۔ غزہ کے جنوب میں واقع شہر خان یونس میں ایک رہائشی عمارت پر صہیونی جارحیت میں 19 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عالمی برادری کی خاموشی پر فلسطینی انتظامیہ نے تنقید کی ہے۔ فلسطینی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عالمی برادری ایک طرف صہیونی حکومت سے عام شہریوں کا قتل عام روکنے کی درخواست کر رہی ہے اور دوسری جانب اس نسل کش حکومت کو ہتھیار بھیج رہی ہے، اور یہ کھلی منافقت ہے۔ یہ تصویر کس کی ہے اور کیوں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے؟ گزشتہ مہینے دوستو اور غزہ جنگ کے آغاز پر صہیونی فوجیوں نے غزہ میں عام فلسطینیوں کو گرفتار کیا تھا، جس کی ویڈیو شائع ہوئی تھی اور جس پہ عالمی میڈیا میں کافی رد عمل بھی سامنے آیا تھا۔ پاکستان اور روس میں قربتیں شروع ہو چکی ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے روس کے صدر پوٹن کو پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ امریکی سینیٹر نے اپیل کی ہے کہ اسرائیل کو ایک بم بھی نہ بھیجو۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیل کے زیادہ ہتھیار ارسال کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، اس پر امریکی ریاست ورمونٹ سے آزاد سینیٹر برنی سینڈرز نے اس پر شدید اعتراض کیا ہے۔ اسلام آباد ایئرپورٹ پر PIA کا طیارہ حادثے سے دوستو بال بال بچ گیا۔ پرواز نے کوئٹہ کے لیے ٹیک آف کیا تو فضا میں پرندہ طیارے کے انجن سے ٹکرا گیا۔ برطانوی حکومتی رپورٹ میں اسرائیل عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیا گیا ہے۔ برطانوی حکومت نے اسرائیل کے خلاف سرکاری وکلا کی رپورٹ دبا دی۔ ہتھیاروں کی فروخت بند کرنے کے لیے شدید دباؤ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر جو بائیڈن کے خط کا جواب دے دیا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ہم کلیدی اہمیت دیتے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ عالمی امن اور سلامتی کے لیے کام کرنے کا خواہش مند ہے۔ پوری دنیا کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا امریکی بحری بیڑا اسرائیل کے لیے ہتھیار بھیجنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟
اسرائیل کے لیے امریکی ہتھیار بھیجے جانے کے خلاف امریکہ میں ایک بڑا مظاہرہ ہوا ہے۔ یوکرین کے صدر نے روس کے مقابلے میں پسپائی اختیار کرنے کا اشارہ دے دیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ اگر کیف کو امریکی امداد نہ پہنچی تو اس ملک کی فوج روس کے مقابلے میں پسپائی پر مجبور ہو جائے گی۔ لاکھوں فرزندان اسلام اعتکاف میں بیٹھ کے رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کی خاص رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے دوستو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ بابر اعظم آج تک بطور کپتان کوئی ٹرافی نہیں جیت سکے ہیں۔ آئی سی سی ایونٹس ایشیا کپ PSL میں بابر نے قیادت کے فرائض نبھائے ہیں۔ لاہور میں جرائم کی شرح میں 30% تک کمی واقع ہوئی ہے۔ ایسا دوستو پولیس کا دعویٰ ہے۔ موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں گزشتہ سال مارچ میں 2448 تھیں، جو اس سال اسی ماہ میں 1787 پر آ گئیں۔ اسرائیل میں حکومت کے خلاف ہنگامے پھوٹ پڑے ہیں، سڑکیں بلاک کر دی گئی ہیں، متعدد لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مظاہرین نے پولیس کی رکاوٹیں توڑ کر نیتن یاہو کے گھر کی جانب پہنچنے کی بھی کوشش کی اور مستعفی ہونے کے نعرے لگائے۔ بھارت میں مودی کی الیکٹورل بانڈ کرپشن کے نئے حقائق سامنے آئے ہیں۔ مودی سرکار نے الیکٹورل بانڈ کے نام پر دوستو بھارتی کمپنیوں سے چندہ جمع کیا اور اس کا آدھے سے زیادہ حصہ اپنے نام کروا لیا۔ ایک یوکرینی خاتون اسلام قبول کرنے کے چند گھنٹے بعد دوستو انتقال کر گئی۔ خاتون کا تعلق مسیحی مذہب سے تھا، جبکہ جس وقت ان کا انتقال ہوا تو وہ روزے کی حالت میں تھی۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے کہ جسٹس تصدق جیلانی مسفٹ ہیں، تعیناتی چیلنج کریں گے۔ PTI مشاورت کے بعد تصدق جیلانی کی تعیناتی چیلنج اور آئندہ کا لاہے عمل بھی دیں گے، ایسا دوستو PTI کا کہنا ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر تقریباً 19% خوراک ضائع کر دی جاتی ہے۔ ہر شخص سالانہ تقریباً 79 کلو کھانا ضائع کرتا ہے، جو کہ عالمی سطح پر یومیہ 1 ارب ضائع شدہ کھانا بنتا ہے۔ غزہ میں اغیار کی فوجوں کے داخلے کی بابت فلسطینیوں نے خبردار کیا ہے۔ فلسطینی گروہوں نے یوم الارض کی مناسبت سے اعلان کیا ہے کہ فلسطینیوں کے امور چلانے کا موضوع پوری طرح داخلی مسئلہ ہے اور کسی بھی غیر ملکی فوجی کو غزہ میں داخل ہونے کا حق نہیں ہے اور نہ ہی دیا جائے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔